الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے صحت و سلامتی سے نوازا اور گزشتہ دنوں میرا آپریشن سنیچر کو ہو چکا اور آج میں مسجد میں آپ سب کے سامنے حاضر آیا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں پہلے سب کو پھر بعد میں مجھے صحت عطا فرمائیں. چلیے وقت تھوڑا سا ہے اور چونکہ مائک کا معاملہ تھا اس لیے آج تھوڑا سا بیان بھی کم ہوگا. یعنی میں اور مائک دونوں ایک ساتھ بیمار ہو گئے. مائک نے بھی سوچا کہ بھیا تھوڑا جن کو آرام دو، تو خود بھی بیمار ہو گئے. یہ ہو سکتا مائک کی محبت ہو تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ٹناٹن ہو جائے گا اور آپ کی دعا سے میں بھی ہو جاؤں گا. قرآن مجید کی آیت ہم نے پڑھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے نبی کے جتنے بھی صحابی ہیں اللہ نے سب سے حسنہ کا، بھلائی کا وعدہ لے لیا. 2 جماعت سے ہم لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے. آج بھی اس پر سیر حاصل گفتگو تو نہیں مگر مختصری صحیح آج بھی انشاءاللہ بارگاہ صدیق اکبر میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے. وہ اس لیے بھی چونکہ 2 دن کے بعد تقریباً 22 تاریخ کو اردو کی آپ کی یوم وصال ہے، لہٰذا اس کو یاد رکھنا اور آج ضروری بھی اس پر تھا. تو میں نے سوچا تھا اللہ یہ مائک خراب ہو گیا کہ یہ چھوٹ نہ جائے، تو چلو آج نصیب میں لکھا تاکہ تھوڑا ہی صحیح لیکن بارگاہ صدیق میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے. اللہ اس کے متعلق ہمیں حق کہنے آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی دوستی کہہ لیں، صحابی تو بعد میں ہوئے، دوستی اگر کہہ لے تو آپ سے بچپن ہی سے دوستی آپ کی تھی، اور اس کی تیاری بھی آپ یعنی ابو بکر صدیق کی تیاری بھی حضور سے دوستی کے لیے ماں کے پیٹ سے ہی اللہ تعالیٰ کرا رہا تھا. پچھلے جمعہ کو آپ نے سنا نا، جو برابر آ رہے وہ سنتے. تو پیٹ سے ہی اس کی تیاری شروع تھی کہ کسی بت کے سامنے نہ خود جھکے نہ ماں کو جھکنے دیا پیٹ کے اندر بھی. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا صحابی جو بنانا تھا پہلے سے تیاری تھی. یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے ساتھی کی کوئی بات آپ سے پوچھے کہ حضور کا کوئی بچپن سے ساتھی تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں ابو بکر صدیق کی ذات بچپن سے ساتھی. اور وہ ساتھی جو میں بار بار بول رہا ہوں نا، ابھی میں اس کی بات نہیں کروں گا کہ یہ حضور سے ملنا کوئی اتفاقی یا حادثاتی طور پہ نہیں تھا. حضور سے ملنا کوئی ملنے آئے ہو، اسلام لایا ہو، یہ کوئی حادثاتی طور پر یا اتفاقی طور پہ نہیں تھا، بلکہ یہ سب پری پلان جس کو کہتے ہیں سب ہو چکا تھا قدرت میں. بس اس کی وہ کہتے ہیں نا منظر کشائی کی جا رہی تھی. چونکہ آپ ملک شام کے تاجر تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں مائک سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ کیونکہ بہت بڑ آواز آ رہی ہے. سمجھ رہے نا میری بات کو آپ؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے تھے.
بڑا حسین واقعہ ہے آپ کے اسلام لانے کا، اس پر تھوڑی دو نقطے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وقت ہوا تھا، ملک شام تجارت کی غرض سے گئے تھے اور وہاں آپ نے سوتے وقت یہ خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند اتر کر ان کی گود میں آ گیا۔ اچھا، خواب بھی حیران کرنے والا تھا۔ کوئی بھی بندہ ہو اس طرح کا خواب دیکھے، بھئی چاند میری مانڈی میں آ گیا، گود میں میرے چاند سورج آ چکا ہے، ستارے ٹوٹ کر میرے آنگن میں آ چکے ہیں، تو تھوڑا حیرت ہوگی۔ کبھی اس طرح کا خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ صبح اٹھے تو بہت پریشان ہوئے اور ایک معبر کو تلاش کرنے لگے، یعنی خواب کی جو تعبیر بیان کرتا اس کو تلاش کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا فلاں محلے میں ایک معبر رہتا ہے، ملک شام میں، تجارت کرنے کی غرض سے گئے تھے۔ خواب دیکھا چاند گود میں آ کے اتر چکا ہے، تو ملک شام کے معبر کے پاس گئے اور آپ نے یہ خواب بیان کیا۔ اچھا، جب اس نے خواب سنا نا، جو تعبیر بیان کرنے والا تھا، یہ بھی حیرت میں، کیونکہ آج تک اس کے سامنے کسی نے ایسا خواب بیان کیا ہی نہیں۔ حیرت زدہ ہوا اور حیرت کے عالم میں اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ خواب دیکھنے والے ذرا اپنا نام تو بتانا، مجھے کیا سوجی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جو بیان کیا جاتا ہے نا کتابوں میں، اسے کیا سوجی کہ اس نے نام پوچھ لیا۔ بھائی آپ اگر خواب دیکھ کر میرے پاس آئیں تو میں آپ کو خواب کی تعبیر نہ بتاؤں گا کہ نام پوچھوں گا، مجھے اس سے کیا غرض؟ مسئلہ پوچھنے آیا میں نے بتا دیا، خواب پوچھنے آیا میں نے تعبیر بتا دی۔ اس معبر کا سیدنا ابو بکر کا نام پوچھنا اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ یہ سب پری پلان تھا، جو پہلے یہودیوں کی کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا۔ اس نے نام پوچھا، اے اس طرح کا خواب دیکھنے والے انسان تم ہو کون؟ کہا میں تاجر ہوں۔ نام کیا ہے؟ کہا ابو بکر۔ والد کا نام؟ کہا ابو قحافہ۔ کہا کون سے قبیلے سے ہو؟ قبیلے کا نام بتایا۔ مکہ کے رہنے والے؟ کہا ہاں۔ کافی بشارت ہو۔ اب اس نے بشارت دی، جب نام بتایا ابو بکر صدیق نے نا، قبیلے کا نام بتایا، اپنا نام بتایا، والد کا نام بتایا، کہا اے خواب دیکھنے والے، بشارت ہو تمہیں، تمہارے قبیلے میں، تمہارے جہاں تم رہتے ہو مکے میں، وہاں پر ایک ایسا انسان، عظیم الشان انسان، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حقیقت میں وہ نبی ہوگا۔ چاند اترا ہے نا گود میں، ابو بکر نام ہے تمہارا، کہا ایک نبی ہوگا، اور سن لو، وزیرن فی الدنیا وخلیفتن بعد مماتہ، تم دنیا میں اس کے وزیر اور ساتھی رہو گے، اور دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اس کی جگہ پر خلیفہ بنو گے، وہ ایک نبی ہوگا۔ یہ اس کی تعبیر ہے۔ یعنی وہ معبر بھی اس بات کو مانتا ہے، وہ تعبیر بیان کرنے والا بھی اس بات کو مانتا ہے کہ وہ گود میں چاند جو اترا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ دنیا کا اور آخرت کا چاند محمد مصطفیٰ گود میں اترا تھا۔ اور اس گود میں چاند کے اترنے کی تعبیر تو غار ثور میں اللہ نے پوری کی، جب گود میں سر رکھ کر مصطفیٰ آرام کر رہے تھے۔ چاند اترا تھا نا گود میں، تو گود ہی میں تو غار ثور میں سر رکھا تھا آپ نے۔ یہ گئے گھر پہ سامان ومان بہت میں رکھا، اور اس کے بعد قدم تیزی سے بڑھاتے چلے گئے کہ بھئی وہ ساتھی جس کی بات کی ہے نام تو نہیں لیا اس نے، نبی ہوگا۔ تو کسی کافر نے کہا ابو بکر تم کو پتا ہے، وہی ساتھی والی بات، بچپن سے حضور کا ساتھی تلاش کرنا ہو تو ابو بکر ہے۔ کہا ابو بکر تم کو پتا ہے؟ کافر ملا، کہنے لگا ابو بکر تمہیں پتا ہے کہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ گھر نہیں گئے، سیدھا حضور کی بارگاہ میں آئے، اور حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ نہیں فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول تو بعد میں اعلان فرمایا، تاکہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں
لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رسالت کا اعلان فرمایا، لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ مت دلیلو، اب حدیث پاک کے جملے ہیں، مت دلیلو ما تدعی، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا وہ دلیل بھی لے کر آتا ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر نبی ہیں تو دلیل دیں اس بات کی، مت دلیلو ما تدعی، اس بات پر کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی صدیق مانتے تھے پر لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر کیا یہ کافی نہیں ہے جو تم نے ملک شام میں خواب میں دیکھا تھا؟ کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا؟ او میرے بھائیوں، اس پر اعلیٰ حضرت کا شعر مچل کر پڑھ لو کہ اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دن۔ ابو بکر وہ دلیل کافی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی امتی سوتا ہے اور سوتے میں خواب بھی دیکھتا ہے اس کی خبر بھی مصطفیٰ جان رحمت کو ہو جاتی ہے، کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے؟ سننا تھا صدیق اکبر قدموں پر بھی، اور کلمہ تو پڑھ لیا زبان سے، اقرار فرما لیا، اور پہلے سے موحد تھے، توحید پرست تھے، اس لیے نہ جھکتے تھے نہ جھکنے دیا۔ موحد کہتے ہی اسے جو ایک خدا پر ایمان رکھے اور بتوں سے بیزار رہے۔ بیزار تھے جبھی تو کنکری مار کے بت کو گرا دیا تھا نا، نہ جھکا نہ جھکنے دیا۔ تو صدیق اکبر کی ذات بہت اعلیٰ صفات تھی۔ ایک صاحب ہے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یار جب غار ثور کی چڑھائی پر حضور چڑھ رہے تھے، ہجرت کی بات کروں تو میں کیا کیا بات کروں، کیا کیا رکھوں، کیا کیا چھوڑوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صدیق اکبر کی زندگی کا کون سا پہلو لوں، لیکن یہ ایک لطیف نکتہ ہے جو آپ کے بڑا کام آئے گا۔ ایک صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی صدیق اکبر جب غار ثور پر حضور کو لے کر چڑھے تو حضور کہاں تھے اس وقت؟ صدیق اکبر جی کاندھے پر تھے نا، تو تھکنا تو صدیق اکبر کو چاہیے تھا، بھئی کسی کا بوجھ لے کر چلنا کاندھے پر، یا کوئی سامان لے کے پہاڑ پہ چلنا، تو جو بوجھ لے کر چلے گا وہی تو تھکے گا نا۔ تو جو تھکنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ تھک چکے ہوں گے، یا رسول اللہ اب میری مانڈی پر آرام کر لیجیے۔ تھکنے والا ہے نا وہی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ آرام کر لیجیے، اور حضور تو کاندھے پہ تھے۔ میری بات سمجھ رہے؟ اب یہ بڑا عجیب نقطہ اشارہ، اس کو میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، کیوں قاری صاحب یہاں بیٹھ کر مطلب اشارہ ہے کہ اب جلدی ختم کرو بابا۔ آپ بات آئی سمجھ میں؟ یہ بات بڑا لطیف نقطہ ہے، یہ اگر یہ قاری صاحب کے بھی کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت علمی گفتگو زیادہ پسند کرتے ہیں، میں ٹھہرا تھوڑا جاہل آدمی، اس لیے بڑا لطیف اشارہ اس کو سمجھے۔ تو کسی نے کہا کہ عجیب بات نہیں کہ تھکا ہوا آدمی وہ کہہ رہا کہ آپ آرام کریں، کس کو؟ جو گود میں چڑھ کے اوپر چڑھ کے آیا غار ثور پر۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ صدیق اکبر تھکے ہی نہیں تھے، بھائی یہ تو صرف جملہ ہو گیا نا جس کو بول بچن کہتے ہیں، تھکے نہیں تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا یہ دعویٰ ہے کہ پہاڑ پر چڑھتے وقت غار ثور کی چڑھائی پر جو گھنٹوں کی مسافت ہے، ابھی تو چڑھ چڑھ کے راستہ بنا دیا نا لوگوں نے، اس زمانے میں تو راستہ بھی نہیں تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں صدیق اکبر کے قدم کی یہ برکت ہے جو آج راستہ بنا ہے۔ مطلب بتاؤ نا، جس زمانے میں ابو بکر چڑھے تو کہاں راستہ تھا؟ یہ ان کے نشان قدم پر ہم لوگ چلتے ہیں، اللہ کرے زندگی میں بھی نشان قدم ملے، آخرت میں بھی ملے۔ یہ ان کا صدقہ ہے جو لوگ چڑھ رہے ہیں 1400 سال کے بعد۔ میں نے کہا نہیں، بات یہ ہے، یہ کہنا ہی ادب کے خلاف ہے کہ صدیق اکبر تھکے تھے، کا انسان نہیں تھے۔ میں نے کہا بالکل انسان تھے، بالکل انسان تھے۔ پھر کہا آپ نے کہا تھکے نہیں تھے، میں نے کہا یاد کرو حضور جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو حضرت حلیمہ نے جس قبیلے سے اونٹنی کا انتخاب کیا تھا، اشارہ سمجھ لیں، جس اونٹنی کا انتخاب کیا تھا وہ کیا تھی؟ قوم مریم تھی، چل نہیں پاتی تھی، لنگڑا رہی تھی، ساری اونٹنیاں آگے نکل وہی پیچھے تھی۔ میں نے کہا جب حضور نے اپنا قدم اس اونٹنی پر رکھا
تو اس مریل اوٹنی کی حالت کیا ہو گئی؟ کہا وہ ہوائوں سے باتیں کرنے لگی. اس اوٹنی کی مریل پر اور تھکان کہاں گئی؟ کہا کچھ نہیں. قدم مصطفیٰ پڑا اس جانور پر، اوٹنی کی ساری کمزوری دور ہو گئی. میں نے کہا جانور پر مصطفیٰ کے قدم پڑے تو ساری کمزوری دور ہو سکتی ہے، تو وہ تو صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء والے انسان ہیں. اگر حضور کا قدم ان پر پڑا ہوگا تو تھکان کیسے لگے گی؟ جب جانور کی کمزوری اللہ حضور کے قدم پڑنے پر دور فرما سکتا ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے. اور پھر ایسا چہرہ دیکھ کے کون تھکے گا بھیا؟ آپ پوزیشن دیکھیں نا، حضور کو کاندھے پر جب لیا ہوگا تو حضور کے قدم کہاں ہوں گے؟ کسی کو ہم بٹھاتے تو کیسے بٹھاتے؟ کاندھے پر، ایسا ہی نا، سینے پر قدم ہے. تو اب بات کرتے چلے جا رہے تو حضور کا چہرہ بار بار دیکھ رہے ہوں گے، حضور صدیق اکبر کا دیکھ رہے ہوں گے. ایسا چہرہ دیکھ کے تو تھکان دور ہوتی ہے، تھکنے کا سوال ہی نہیں پیدا. تو دو طریقے سے جواب تھا. بہرحال اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو شفا عطا فرمائے. پھر مجھے بھی ہے نا. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کافی آپریشن میں خون بھی نکل چکا، 2 تھیلی میرے سامنے تو 2 تھیلی دکھا. جب ہوش میں آیا میں قریب 40 منٹ آپریشن چلا ہے، 2 تھیلی تو بعد میرے سامنے نکلا جب ہوش میں آیا. اس کے بعد تو اس لیے کمزوری آ گئی ہے تھوڑی. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.